نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ پر کتابیں لکھنے والے علماء اور مورخین کی کتابوں میں روایتی طور پر ہمیں یہی ملتی ہے کہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی ابن ابی طالب اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور دائرہ ایمان میں داخل ہونے کا سب سے پہلے شرف حاصل کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان تمام ہستیوں سے پہلے دور نبوی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے ان سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی؟ نہ جانے کیوں مورخین نے انہیں ابتدائی مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، اور ایک طرح سے وہ شخصیت تاریخی اوراق میں کہیں گم ہو گئی۔ اس شخصیت کو تاریخ ورقہ بن نوفل کے نام سے جانتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں تھے، لہٰذا اس وقت آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ورقہ کے پاس لے گئے، اور ورقہ نے ہی سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کیفیت وحی نازل ہونے کی کیفیت ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے چنے گئے ہیں۔ ورقہ کا پورا نام ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبد العزیز بن قسی ہے۔ ورقہ خود قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ورقہ ایک عالم شخص تھے اور مکہ ہی میں رہتے تھے۔ نوجوانی میں ہی ورقہ کو دین حق کی تلاش تھی، لہٰذا وہ ہر دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ جب ورقہ جوان ہوئے تو انجیل کا مطالعہ کیا اور تحقیق کے بعد نصرانی مذہب سے بہت متاثر ہوئے، لہٰذا ایک بت پرست اور مشرک قبیلے میں پیدا ہونے کے باوجود آپ نے نصرانی یعنی عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ ورقہ مکہ کے ایک بڑے عالم دین تھے جو عربی اور عبرانی زبان پر مہارت رکھتے تھے، گویا آپ توریت، انجیل، زبور اور کئی آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ورقہ دین ابراہیمی کو ہی حق پر سمجھتے تھے، اور اہل مکہ کے مشرکین جو بدعت و خرافات کیا کرتے، ورقہ اسے برا جانتے اور اس سے اختلاف رکھتے تھے، لہٰذا عربوں کے زمانہ جہالت کے اس دور میں ہی آپ نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو ترک کر دیا تھا۔ ورقہ نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کو کھانے سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اس کے بعد آپ کے حالات تاریخ اور حدیث کے کتابوں میں تفصیل سے ملتی ہے۔ جب غار ہیرا میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام سناتے ہیں تو آپ شدید خوف کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے روایت کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنا شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے، چنانچہ جب بھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ پھر تنہائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار ہیرا میں تنہا رہنے لگے، قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں عبادت کیا کرتے اور اس کے لیے دوشہ ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح دوشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار ہیرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہاں پڑھ، آپ نے فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہاں پڑھ، میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہاں پڑھ، میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہاں پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، چنانچہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ دو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید کے پاس گئے جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کا بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔
اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ تو اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، میں نے ورقہ کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا، اگر وہ جہنمی ہوتا تو سفید لباس میں نہ ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ورقہ کو برا مت کہو کیونکہ میں نے اس کے لیے 1 یا 2 جنتیں دیکھی ہے۔ اس روایت کو امام البانی نے صحیح قرار دیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کو امام طبری، امام بغوی ابن السکن وغیرہ جیسے جائد عالم اور مورخین نے صحابی رسول قرار دیا ہے۔ کئی مورخین نے ورقہ کو صحابیوں کی فہرست میں شامل بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات صاف ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آئے اور حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔